قوم بھول جاتی ہے اس سے اقتدار چھین لیا جاتا ہے۔ جو قوم اپنی زبان سے بے وفائی کرتی ہے اقتدار اس سے بے وفائی کر جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں اس دنیا کے اندر آج جس ملک بھارت میں ہم رہتے ہیں، بھارت کا اعلان ہے ہندی ہندی ہندوستان، سارے لوگ ہندی بولو، اس لیے کہ ہندوستان کی قومی زبان یہ ہندی ہے۔ آپ نے نعرہ تو دے دیا مگر حال یہ ہے اگر ریزرویشن کا فارم ہم بھرنے جاتے ہیں ہندی میں جب ہم لکھتے ہیں تو پڑوس میں کھڑا ہوا آدمی ہمیں دقیانوس سمجھتا ہے، ہمیں جاہل اور گنوار تصور کرتا ہے۔ کسی بینک یا آفس میں ہم چلے گئے، اگر ہم نے ہندی زبان میں بات کیا کوئی ہماری سننے والا نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہی دو چار جملے انگریزی کے ہم نے بول دیے وہ آفس کا وائس چانسلر بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بینک کا مینیجر بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ذہنی غلامی نہیں ہے؟ انگریزوں نے ہمیں زمین آزاد کر کے دیا ہے مگر زمین آج تک غلام ہی بنا ہوا ہے، احساس غلام بنا ہوا ہے، تصور غلام بنا ہوا ہے۔ اگر ہم آزاد ہوتے تو اپنی زبان کا پرچم لہراتے، اگر ہم آزاد ہوتے زمین کے اعتبار سے تو اپنی زبان کی حفاظت کرتے۔ اہل عرب اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، ان کے بچے جب پیدا ہوتے تو وہ اپنے شہر میں بچوں کو نہیں رکھتے تھے، دور دراز دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں یہ بچے رہیں، خالص عربی سیکھ کر کے آئے جس میں کسی دوسری زبان کا خلط ملط نہ ہو، خالص ٹکسانی زبان ہو۔ اہل عرب بڑے صاحب زبان تھے اور ان کی زبان دانی کا عالم یہ تھا وہ صرف صاحب زبان نہیں، زبان کے جادوگر تھے۔ وہ زمانے کا ایک شاعر ہے جسے امرؤ القیس کہا جاتا ہے، ادب کی دنیا کا بادشاہ ہے، بلاغت کا تاجور ہے، فصاحت کا عظیم الشان وہ معیار ہے۔ اور یاد رکھو جب صلاحیتیں آتی ہیں تو تعریف کے ساتھ رقابتیں بھی لے کر آتی ہیں۔ ہر صلاحیت کے پیچھے رقابت ہوتی ہے، جذبہ حسد ہوتا ہے۔ امرؤ القیس کی شاعری کے آگے اس زمانے کے فصحائے عرب عاجز و درماندہ تھے اور وہ سوچتے تھے امرؤ القیس مر جائے تاکہ ہماری شہرت کا چراغ روشن ہو، یہ بلاغت کا سورج غروب ہو جائے تاکہ ہماری عزت و شہرت کا چاند طلوع ہو جائے، اور اسی جذبے کے تحت لوگ اسے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ ایک بار یہی امرؤ القیس ایک اعلان